السلام علیکم محترم ناظرین، آج بات کریں گے مسلمانوں کی صفات کے بارے۔ پہلے صفت کے بارے پچھلے ویڈیو میں بیان ہوا، آج دوسرے صفت کے بارے میں بات کریں گے۔ صفت نمبر 2، مسلمان کی دوسری صفت یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جس سے آپ ہمدردی کریں اس کو نہ جتائیں، کیونکہ ہمدردی آپ کے لیے اللہ اور رسول کا حکم ہے، لہٰذا اس حکم پر عمل کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے انعام مانگے۔ آپ کو احسان جتا کر کیا لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جس سے آپ نے ہمدردی کی اس کو قطعاً نہ جتاؤ کہ فلاں وقت میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، تو کتنا بڑا نمک حرام ہے۔ بھائی، آپ جس مسلمان سے بھی ہمدردی کرتے ہیں اس کو جتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا؟ باپ بیٹی پر احسان جتلایا، نہ خاوند بیوی پر، نہ دوست پر، نہ پڑوسی پر احسان جتلایا۔ اس لیے ایک قول کا مفہوم ہے کہ تم نیکی کرو سمندر میں ڈال دو، کیونکہ خدا سے چھپ نہیں سکتی۔ نیکی کی مثال چراغ کی طرح ہے۔ چراغ اگر کلومیٹر بھی آدھی رات میں آپ سے دور ہو اور آپ کو اس کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، لیکن چراغ آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ کی نیکی یہاں ہے، لیکن ساتویں زمین کی نیکی بھی ساتویں آسمان پر چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کوشش نہ کریں کہ میں اپنی نیکی کو ضائع کروں اور چمکاؤں۔ نیکی کی مثال تو چراغ کی طرح ہے، اور چراغ کبھی چھپ نہیں سکتا، قریب تک تو روشنی پہنچتی ہے۔ اگر انسان دور ہے تو کم از کم چراغ دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح آدھی رات میں چراغ چھپ نہیں سکتا، اسی طرح آپ کی نیکیاں بھی کبھی نہیں چھپیں گی۔ اس لیے اللہ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا، لہٰذا جو بھی کسی کے ساتھ احسان و ہمدردی کرے اس کو جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے مسلمان قرآن و حدیث سے ایک آیات و حدیث ڈھونڈ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمل کیے بغیر رہ نہ جائے۔ آج ہم نیکی کرتے ہی نہیں، اگر کر بھی لیتے ہیں تو فوراً اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ہرے بھرے باغ کی طرح تھے، جس میں پھل پھول ہرے بھرے پتے تھے، ایک بھی کانٹا نہیں تھا، یعنی بد اخلاق آدمی ایک بھی نہیں تھا۔ اب تو انسانوں کا یہ حال ہے کہ کانٹوں کا جنگل ہے، ایک بھی پھلدار پودا ان میں نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم احسان کر کے جتلاتے ہیں۔ تو بھائی، ہمیں چاہیے کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمدردی کرنے کے بعد اس کو نہ جتلائیں، اور خدا سے امید رکھیں کہ اللہ اس کا ثواب دے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ ان کا دودھ پیتا بچہ دن رات روتا تھا۔ تحقیق کی کہ کیا یہ بچہ بیمار ہے؟ پتہ چلا کہ غریب ہے، ماں کو خوراک نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، اور بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دکاندار کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے گھر ہر روز اتنا آٹا بیچ دیا کرو، لیکن یہ نہیں بتانا کہ بیچنے والا کون ہے، آپ پیسے لیتے جاؤ۔ نیکی کی مگر جتلایا نہیں، جتلانا تو دور کی بات، بتایا بھی نہیں کہ تیرے گھر کا خرچہ میں پورا کر رہا ہوں۔ آٹے کی سپلائی کے باوجود بچہ روتا رہتا۔ پھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ غربت کی وجہ سے روشنی گھر میں نہیں ہے، بچہ رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے روتا ہے۔ حضرت نے دکاندار سے کہا کہ روزانہ اس کے گھر تیل بھی بیچ دیا کرو، بتانا نہیں کہ تیل بیچنے والا کون ہے۔ مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں، آج اگر کوئی پٹی پرانی رضائیاں بھی مجاہدین کو دیتا ہے تو اخباری نمائندوں کو بلاتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں، اخبار میں بیانات دیتے ہیں کہ دفتر گھر سے اتنی رضائیاں بھیجی گئی۔ نئے سامان گھر میں رکھتے ہیں اور پرانا سامان مجاہدین کو دیتے ہیں، وہ بھی اخبارات میں دیتے ہیں۔ اسلام کہاں رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف لوگ اپنے نام زندہ رکھنے کے لیے اسلام کا نام لیتے ہوں گے، ورنہ نہ حاکم میں اسلام ہوگا، نہ محکوم میں، نہ شوہر میں اسلام ہوگا، نہ بیوی میں، نہ ماں باپ میں اسلام ہوگا، نہ اولاد میں، نہ گھر کے اندر اسلام ہوگا، نہ گھر کے باہر اسلام ہوگا، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ احسان کر کے نہ جتلائے، اس کا بدلہ اللہ سے طلب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔